بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ وہ مکالمہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ سالہ ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک خط پاکستان کی سیاست میں نمودار ہوا ہے، اور اس خط نے یہ ساری کہانی کھول دی ہے کہ 9 مئی کے سہولت کار کون کون ہیں، اور ان میں اب چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کا بھی نام شامل ہے۔ ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے ہیں۔ اس خط نے کلئی کھول دی ہے، بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور یہ خط کس نے لکھا تھا، کس کو لکھا تھا، اور اس خط کی کہانی کیا ہے، اور خط کے حوالے سے طرفین یعنی خط لکھنے والے اور جن کے خلاف خط لکھا گیا، جن کے لیے خط لکھا گیا، وہ سب اپنی اپنی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں۔ تو اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سب پڑھے جان گے، اور لگتا یوں کہ اب دوسرا مرحلہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو گیا ہے۔ لاہور میں سازش دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے 5 مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، جن میں عمران خان صاحب کی 2 بہنوں کا نام بھی شامل ہے، اور ان کے بھانجے حسان نیازی کا بھی نام شامل ہے۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان دونوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ تو لگتا یوں ہے کہ اس بات کا تعین کر لیا گیا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے مقدمات جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلیں گے، اور بعد میں یہ مقدمات کسی مرحلے پر فوجی عدالتوں کو ریفر کیے جا سکتے ہیں۔ جن رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ان میں میاں اسلم اقبال، فروخ حبیب، اس کے علاوہ مراد سعید، علی امین گنڈاپور اور اعظم سواتی شامل ہیں۔ ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو کہ منظر عام پر نہیں ہیں، مفرور ہیں، غائب ہیں۔ ان میں جو اہم نام تھا، جو ایکسپیکٹڈ تھا، وہ حماد اظہر کا تھا، وہ نہیں ہے۔ لیکن باقی کے جو لوگ ہیں ان کے نام پہلے لیے جا رہے تھے، اب بھی ان کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ اور ایک اور اہم رہنما جو کہ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، فواد چودھری، ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ ویسے تو فواد چودھری کے ایک اور مقدمے میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، لیکن وہ قابل ضمانت ہیں۔ 3 مقدمات ہیں جو کہ کور کمانڈر لاہور یا جناح ہاؤس حملے کے حوالے سے درج کیے گئے ہیں۔ ان میں تھانہ سرور روڈ ہے، دوسرا تھانہ نصیر آباد ہے، اور ایک تھانہ ماڈل ٹاؤن ہے۔ تھانہ نصیر آباد اور تھانہ ماڈل ٹاؤن دونوں کینٹ میں نہیں آتے۔ تھانہ سرور روڈ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کو یا جناح ہاؤس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو ان میں جن لوگوں کے نام ہیں ان میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت پولیس کی دسترس سے باہر ہے، اور پولیس بڑے عرصے سے انہیں ڈھونڈ رہی ہے، گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس وقت جو ہے پولیس کے ہتھیار نہیں چڑھ رہا، جس کا مطلب یہ کہ یا تو یہ مفرور ہے، یہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، یا یہ کسی ایسی جگہ رپوش ہیں جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو پا رہی۔ ان کے اب وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے گئے ہیں؟ تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اب چونکہ پروسیس شروع ہو گیا ہے کورٹ مارشل کا، فوجی عدالتوں کا، اور 9 مئی کے واقعات ملوث جو مین ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کا، تو اس میں ان کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس نے یہ استدعا کی تھی کہ ان کے ان بیلیبل وارنٹ دیے جائیں۔ ویسے تو اب جن کے ان بیلیبل وارنٹ ہیں وہ شاید کسی عدالت سے اپنے لیے عبوری ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے لیے انہیں اس عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ یہ عبوری ضمانت انہیں لاہور ہائی کورٹ سے ملتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملتی ہے، پشاور جاتے ہیں، یا پھر کسی اور عدالت سے اپنے لیے ریلیف لیتے ہیں۔ لیکن اس ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد ان کا منظر عام پر آنا یقینی ہے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کو ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات پیش آئیں گی۔ تو ایک تو خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ملوث جو لوگ ہیں ان کا تعین کر لیا گیا۔ اب ان میں 2 جو خواتین ہیں، عظمیٰ خان اور علیمہ خان، یہ عمران خان کی بہنیں ہیں۔ جب کور کمانڈر لاہور پر حملہ ہو رہا تھا تو یہ دونوں وہاں موجود تھیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کو روکا تھا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہ کریں، توڑ پھوڑ نہ کریں۔ تو یہ ایک اور وٹنس ہے جو عمران خان کے خلاف ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں تھے بلکہ ایجنسیوں کے لوگ تھے۔ تو ان دونوں بہنوں کا موقف یہ کہ ہم نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو روکا، تو یہ تو کہہ رہی کہ وہاں پی ٹی آئی کے کارکنان تھے اور ان کو روکا اس لیے وہاں موجود تھی۔ تو دونوں صورتوں میں عمران خان اور ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ پھنستے ہیں۔
تو عمران خان کی فیملی کے بہت سے لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں. تو یہ جو خط منظر عام پر آیا ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی جو پلاننگ ہے وہ بہت پہلے کر لی گئی تھی, اور اس کا ثبوت جو ہے وہ خط ہے جو کہ کل منظر عام پر آیا ہے. یہ خط اون چودھری نے جو پٹیشن کی ہے, یعنی سپریم کورٹ کے اندر درخواست دی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے, اس میں جو 550 صفحات کا انہوں نے ایک چارج شیٹ الزامات کا ایک پلندہ وہ کورٹ میں جمع کرایا ہے, اس کے 12واں 13واں صفحہ جہاں پہ یہ خط موجود ہے. تو اون چودھری کی ویسے اتنی بساط نہیں ہے کہ وہ 550 صفحات پر مشتمل ایک چارج شیٹ تیار کر کے کورٹ کے اندر دے اور یہ درخواست کرے کہ جی پی ٹی آئی کو بین کیا جائے, اور وہ بھی اپنی ذاتی حیثیت میں درخواست کر رہے ہیں. وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ درخواست ذاتی حیثیت میں دائر کیا. تو حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذہن کار فرما ہے جنہوں نے وہ سارے ثبوت اور شواہد اون چودھری کے حوالے کیے, جنہوں نے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھے ہیں, رجسٹرار کو جمع کرائے. اب اس خط میں کیا ہے, وہ خط خواجہ آصف نے لکھا تھا 24 مئی 2023 کو, یعنی سارہ 9 مئی سے کئی ماہ پہلے کی بات ہے. اور اس خط میں کیا لکھا گیا تھا, اس خط میں یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتاب بندیال کو بھیجا تھا وزیر دفاع خواجہ آصف نے, اور ان کا موقف یہ کہ یہ خط انہوں نے ملٹری حکام کی یا ملٹری بیوروکریسی کی ایڈوائس پر لکھا تھا. اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت ہی اشتعال انگیز تقاریر کر رہے ہیں, وہ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے فوج کے اندر فوج کے رینکس اینڈ فائل میں بغاوت کا خطرہ ہے. وہ فوجی افسران پر الزامات لگا رہے ہیں, ان کے پاس ان الزامات کا کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہے, جس سے فوج کے اندر بددلی پھیل رہی ہے, نفرت پھیل رہی ہے اور بے چینی پھیل رہی ہے. تو یہ شکوہ فوجی حکام کی طرف سے آیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس بات سے روکا جائے کہ وہ فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ خان صاحب کی اس حرکت کا جو نوٹس ہے وہ چیف جسٹس کے سامنے اس لیے یعنی کیا گیا کہ چیف جسٹس عمر اتاب بندیال کے بارے میں یہ بات پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کس طرح آؤٹ آف دی وے جا کے فیور کرتے رہے. تو بنیادی طور پر عدلیہ نے یا عدلیہ کے لاڈلے کو سمجھانے بجھانے کے لیے حکومت پاکستان کے ایک وزیر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا. یہ کوئی پٹیشن نہیں تھی, یہ کوئی درخواست نہیں تھی, یہ بنیادی طور پر شکوہ تھا کہ آپ اپنے لاڈلے کو اس کام سے روکیں جو کہ پاکستان کے ایک بڑے ادارے کے اندر جو فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ صورتحال اس وقت کے چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کے نوٹس میں لائی گئی, جو کہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. تو ان کو بتایا گیا تھا کہ اس فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے. اس سے پہلے 14 مارچ ہو چکا تھا, 15 مارچ ہو چکا تھا, 18 مارچ ہو چکا تھا, جب پولیس وارنٹ لے کر عمران خان کے گھر گئی تھی انہیں گرفتار کرنے کے لیے. تو جو کچھ پولیس کے ساتھ ہوا, اور پھر یہ 14 15 مارچ اور 18 مارچ اس کا خاص اب ذکر نہیں کرتے. 18 مارچ کو خاص اب کے گھر کا دروازہ توڑا گیا تھا, اس کا ذکر خاص اب کرتے ہیں, لیکن باقی 14 15 مارچ کو وہ اگنور کر جاتے ہیں کیونکہ اس دن انہوں نے پاکستان کی ریاست کے اوپر حملے کیے تھے اور پولیس پر پیٹرول بم مارے تھے. یہ واقعہ سب کو معلوم ہے. تو یہ وہ ایک یعنی مسلح جدوجہد اور مسلح بغاوت کی کوشش تھی جس کو اس وقت کے وزیر دفاع نے خط کی صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا کہ دیکھیں یہ سب کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صورتحال ان کے نالج میں لائی گئی. اب پی ٹی آئی کا موقف اس پہ یہ ہے, اب پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہے وہ شہباز گل ہے, وہ بھی باقاعدہ وی لاگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس خط سے ثابت ہو گیا کہ یہ پہلے سے جانتے تھے اور پہلے سے یہ سب پلاننگ کر رہے تھے کہ کس طرح پی ٹی آئی کو بین کرایا جائے. اسی لیے انہوں نے خط لکھا تھا اور اسی لیے انہوں نے خط کے اندر چارج شیٹ کیا تھا کہ عمران خان یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی پلاننگ تھی اور 9 مئی کا واقعات اسی پلاننگ کا نتیجہ ہے. تو دونوں طرف کا موقف یہ ہے. تو خان صاحب نے یعنی ایک کام تو کیا ہے کہ انہوں نے اپنے خلاف جو بھی جائز ایلیگیشن بھی تھے, جو کارنامے انہوں نے جائز بھی کیے, یعنی 9 مئی کا واقعہ ایسا ہے جس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن خان صاحب نے اس کو ایک سیاسی انتقامی کارروائی ثابت کرنے میں پورا زور لگا دیا ہے اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب رہے ہیں. اور اس کی وجہ بنی ہے جوڈیشری. خان صاحب کو بہت سارے ان کے اوپر جو الزامات تھے جو ویلڈ تھے, جن میں انہیں سزائیں ہو سکتی تھی, کنوکٹ ہو سکتے تھے, وہ آج تک ان کو نہ کچھ سزا ہوئی نہ وہ کنوکشن ہوئی. ان کو بہت زیادہ ریلیف دیا گیا آؤٹ آف دی وے جا کے.
تو خان صاحب جو پہلے فوج کی مدد سے اقتدار میں آئے اور اقتدار کے مزے لوٹتے رہے، اس کے بعد انہیں یہ کندھا جوڈیشری نے فراہم کیا جب وہ اقتدار سے باہر آئے، تو مسلسل ان کو جوڈیشری اپنا کندھا فراہم کر رہی ہے۔ تو پھر اور کیا آپشن رہ جاتا تھا حکومت کے پاس کہ چیف جسٹس کو شکایت لگاتی کہ بھائی اپنے بچے کو سنبھالیں۔ اس طرح عمران خان جب حکومت میں تھے اور بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے تھے تو لوگ باجوہ صاحب کو شکایت لگاتے تھے کہ باجوہ صاحب اپنے لاڈلے کو سنبھالیں، اور پھر سارا میڈیا کہتا تھا کہ لاڈلے کو آؤٹ آف دی وے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے۔ اس وقت ڈی ڈی آئی سی جنرل فیاض حمید بھی ان کے ساتھ حکومت میں شامل تھے یا حکومت کے کارناموں میں شامل تھے۔ اس وقت بھی جو شکایتیں لگائی جاتی تھی عمران خان کی وہ فوج کو لگائی جاتی تھی۔ بعد میں یہ خان صاحب نے جوڈیشری کو پنجابی کہتے ہیں ابا جی بنا لیا۔ پہلے فوج ابا جی تھی، باجوہ صاحب ان کے ابا جی تھے، پھر بعد میں بندیال صاحب ابا جی ہو گئے، تو شکایت تو ابو جی کو لگتی ہے نا۔ تو یہ باقاعدہ شکایت لگائی گئی تھی، اور اس شکایت کا علم ہونے کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان نے نہ اس خط پہ کوئی کارروائی کی، نہ کوئی ایکشن لیا، نہ اس کا کوئی رسپانس دیا۔ اگر اس وقت چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب صورتحال کو سمجھتے کہ عمران خان صاحب کس طرح اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اس سے پورا نظام خراب ہو سکتا ہے، لوگوں کے اندر نفرت بھری جا رہی ہے پچھلے کئی ماہ سے، یعنی مارچ، اپریل، مئی، جون، اب جولائی چل رہا ہے، تو خان صاحب مسلسل روزانہ تقاریر کرتے ہیں، ویڈیو لاگ کرتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، تو ان سب میں وہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور فوج کے خلاف وہ پہلے دن سے نفرت پھیلا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پہلے دن سے وہ کسی کو میر جعفر کہتے ہیں، کسی کو میر صادق کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے نکالا فوج نے، مجھے بچایا نہیں فوج نے، سائفر جو ہے فوج نے یہاں سے امریکہ بھیجا، پھر وہاں سے ہو کر آیا وایا بٹھنڈا، اور سب کچھ کیا باجوہ صاحب نے، اور پھر وہ فوج کے اندر بہت سے لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کا ٹارگٹ ڈی جی سی بن گئے، پھر ان کا ٹارگٹ ڈی جی آئی سی بن گئے، پھر ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ آرمی چیف موجودہ جنرل عاصم نصیر بن گئے۔ کبھی وہ کہتے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، کبھی تو خان صاحب تو کندھا ڈھونڈتے ہیں، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کندھا ڈھونڈنے کے لیے بار بار درخواستیں کرتے ہیں کہ میری آرمی چیف سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح کا کندھا انہوں نے جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کا ڈھونڈا ہوا ہے۔ اب عمر طاہر بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے تو وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے بار بار وہ آرمی چیف سے درخواستیں بھی کر رہے، تو بنیادی طور پر تو وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو خط ہے نا، اس خط نے جو ہے بہت ساری کہانیاں کھول دی ہیں۔ 24 مارچ کو یہ خط لکھا گیا تھا جس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کیا تیاری کر رہے ہیں اور کس طرح لوگوں کے اندر زہر بھر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر 9 مئی کی صورت میں نکلنا تھا۔ اور یہ بھی اس وقت میرا خیال ہے فوج نے سمجھا ہوگا کہ چونکہ عمران خان پولیٹیشین ہے تو ان کے خلاف فوج تو کچھ نہیں کر سکتی، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ کام تو حکومتوں کو کرنے کا ہوتا۔ تو انہوں نے اپنی منسٹری کے جو ہیڈ تھے وزیر دفاع، ان کو باقاعدہ ریکویسٹ کی، شکایت لگائی کہ جناب روکا جائے۔ پھر وزیر دفاع کے پاس اور کیا آپشن تھا کہ وہ یہ بات جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر طاہر بندیال صاحب کے گوش گزار کرتے، تو خط لکھنا یہ ایک مناسب عمل تھا۔ وہ کوئی پٹیشن کرتے، کوئی ان کے خلاف عدالت میں کیس لے کے جاتے، تو یہ چونکہ اس معاملے میں حکومت نے کوئی زیادہ وہ کہتے ہیں نا وہ نہیں دکھائی، ایفرٹ نہیں دکھائی، اور یہ سمجھا گیا کہ جی یہ ریکارڈ کا حصہ رہے۔ آج بھی کل میں سن رہا تھا ندیم ملک کے پروگرام میں خواجہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہم نے اس لیے اس وقت یہ لیٹر لکھ دیا کہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کل کلا کو اگر کوئی اس کا یعنی اس کا کوئی ریاکشن آیا، خدا نخواستہ ایسی واردات ہو گئی تو کم از کم ہم بتا سکیں نا یہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے نا پاکستان میں جب دہشت گردی عروج پہ تھی تو روزانہ کوئی نہ کوئی تھریٹ لیٹر جاری ہوتا تھا، جی دہشت گردوں نے پاکستان میں فلاں دہشت گرد آ گئے ہیں، دہشت گردی کا خطرہ ہے، فلاں جگہ پہ خطرہ ہے، فلاں جگہ پہ خطرہ ہے، اور وہ جو الرٹ ہے، تھریٹ الرٹ، وہ جاری ہو جاتا تھا۔ اور اس کے بعد اگر واردات ہو گئی ہے تو کہتے تھے ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا جناب کہ یہ ہونے والا ہے، اور یہ حفظ ماتقدم کے طور پہ جاری کیے جاتے تھے، کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں ہوتا تھا۔ انفارمیشن تو ان کی یہ ہے نا کہ ان کو جب پتا تھا کہ 9 مئی ہو رہا ہے اور عمران خان سب تیاری کر رہے ہیں تو ان کو اس وقت روکنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جو عدالت ہے وہ ان کے آڑے آ گئی۔ اب فوج چونکہ کسی معاملے میں انٹرفیئر کرنا نہیں چاہتی تھی تو فوج نے وہ بیک سیٹ لیے رکھی۔ یہ تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو فوج شاید اس طرح سامنے بھی نہ آتی
اور لوگوں کے کرداروں کے نام بھی نہ لیتی، بلکہ اس سے پہلے ایک سانحہ ہو چکا جب ارشد شریف کا قتل ہوا تھا، تو اس وقت بھی فوج کو بہت زیادہ گرل کیا گیا تھا، باقاعدہ ایلیگیشن لگائے گئے تھے، تو اس پر پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا پڑی تھی. تو یہ جو میچ ہے وہاں سے پڑا ہوا. تو اس خط سے ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جناب پھر چیف جسٹس کے علم میں تھا کہ بچہ بگڑے ہوا ہے یا کم پائے گا، اور وہ اس بات پہ خاموش رہے یا اسے سپورٹ کرتے رہے. اب جو ان کی 2-3 روز پہلے وہ جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ان میں ایک جرنلسٹ بھی ہیں، اور یہ 3 لوگوں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پتہ نہیں انہوں نے کس سے ٹکر لی ہے. تو وہ عمران خان صاحب کی روحانی طاقت کے یا جسمانی طاقت کے پتہ نہیں کس چیز کے وہ قائل ہیں. وہ سمجھتے ہیں عمران خان کا کوئی بالی بھی کیا کر سکتا ہے. تو یہ ان کی کنوکشن ہے. تو اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا جو چیف جسٹس ہے وہی کسی سے متاثر ہو گیا ہے تو پھر وہ انصاف پر مبنی فیصلے کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس لیے آج تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور خان صاحب جو بڑے دعوے کرتے ہیں، خان صاحب نے یعنی بوگس دعوے کر کے اپنا ایک امیج کلیئر کیا ہوا ہے، اور وہ مسلسل یعنی بندہ محنتی ہے نا، لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، اور اس نے اپنے خلاف جائز مقدمات، جائز الزامات جن کے اوپر ان کو سزائیں ہو سکتی تھی وہ سارے انہوں نے یعنی اس کو سیاسی رنگ دے دیا ہے کہ جی میرے خلاف سیاسی اور انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اب اس معاملے کو کھینچ کھانچ کے الیکشن کے قریب آپ لے آئیں. اب الیکشن کے قریب اگر عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یقینی طور پر پھر پوری دنیا میں اس کا شور مچے گا، میڈیا بھی ہمارا شور مچائے گا جی کہ جی سیاسی عمل سے اور انتخابی عمل سے ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کو باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں جو کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ اس میں خاصی تاخیر کر دی گئی ہے. اب وجہ اس کی وہی بتاتے ہیں جی وہ عدلیہ جوڈیشری وہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی. تو یہ خط اگر آج یا کل منظر عام پر آیا ہے، یہ خط اگر پہلے منظر عام پر آ جاتا تو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلتا. یہ خط منظر عام پر شاید لایا اس لیے گیا کہ وہ کہانی پھر اب جاتے جاتے عمرتا بندیال صاحب کی کوئی ایک چیز تو سامنے آئی ہے نا کہ انہوں نے اس سے پہلے ساس کی آڈیو سامنے آ چکی ہے، ابھی خط بھی سامنے آ چکا. تو وہ اپنے آپ کو کہاں تک جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں جی بڑے اپرائٹ ہیں، بڑے نیوٹرل ہیں، بڑے انصاف پسند ہیں. الزام وہ لگاتے ہیں اپنے ساتھی فیلو ججز پر کہ وہ بڑے ایروگنٹ ہیں، وہ ساتھ نہیں دیتے، اور خود وہ کہتے ہیں جناب کہ اس آرمی چیف کو پتہ نہیں ہے کہ کس سے اس کا پالا پڑ گیا. تو یہ جو فوج کے اندر بغاوت پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی اس میں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جناب خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ کوئی چیف جسٹس کا جو فورم ہے ادارہ بہت بڑا ہے، یہاں تو کسی وکیل کے ذریعے جانا چاہیے تھا. تو ایسا نہیں ہوتا، کچھ چیزیں آن ریکارڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اس وقت بھی حکومت یہ فیل کر رہی تھی اور فوج بھی فیل کر رہی تھی کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، جس کا انجام ہم نے پھر 9 مئی کی صورت میں دیکھا. تو خاص صاحب آج یہ جو جواز لے کر بیٹھتے ہیں نا، یہ جو جواز اختیار کرتے ہیں کہ جی روکا کیوں نہیں، تو پھر ایک بندہ جس کو بار بار سمجھانے کے باوجود سمجھ نہ آ رہی ہو، مثلاً کوئی بندہ اگر چھت پہ چڑھ گیا خودکشی کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کی کوشش کی جائے تو سمجھایا جا سکتا ہے نا کہ میں خودکشی مت کرو. لیکن اگر وہ نہ سمجھے اور خودکشی کرنے پر آمادہ ہو اور چھلانگ لگا دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. تو خان صاحب 9 مئی کرنے پر بضد تھے اور پھر 9 مئی ہو گیا. پنجابی بھی کہتے ہیں نا ہور چپو. اور یہ جنہوں نے خود ساختہ اپنی مقبولیت کا ایک ڈنکا بجایا ہوا کہ جی میں بڑا پاپولر ہوں، مجھے الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی، جو نیریٹو لے کر چلے ہیں. تو ان کی ایک کلی تو آپ کو بلوچستان میں کھلتی ہوئی نظر آئی ہے نا. یہ کہتے ہیں جی ملک کے 70% بلکہ 90% لوگ جو ہیں 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں. ان کے لیے عرض یہ ہے کہ بلوچستان میں پی ٹی آئی ایک بھی ضلع میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی. الیکشن ہوئے نا کل بلدیاتی بلوچستان کے اندر، اور وہاں پہ چیئرمین کا اور وائس چیئرمین کے الیکشن تھے. تو بلوچستان میں پی ٹی آئی ایک بھی نشست حاصل نہیں کر سکی. 35 اضلاع میں الیکشن ہوا ہے، کوئی ایک ضلع میں بھی پی ٹی آئی کا چیئرمین منتخب نہیں ہو سکا. بلوچستان عوامی پارٹی نے چیئرمین کی 10 اور وائس چیئرمین کی 9 نشستیں حاصل کی ہیں. پیپل پارٹی نے چیئرمین کی 6 اور وائس چیئرمین کی 4 سیٹیں حاصل کی ہیں. جے یو ایف اے نے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی 4 سیٹیں حاصل کی ہیں. اور پی ٹی آئی کدھر ہے؟ تو ایک پورا صوبہ، پورا پروونس بلوچستان جو ہے وہ مائنس ہو گیا.
تو کیڑی جناب 70% پاپولیرٹی ہے. سندھ میں آپ نہیں ہیں, بلوچستان میں آپ نہیں ہیں, پنجاب میں آپ کہیں ہیں کہیں نہیں ہیں, آ جا کے خیبر پختونخوا میں آپ کی وہ ہے پوزیشن ہے, آزاد کشمیر میں بھی آپ نہیں ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ بازی پلٹ چکے ہیں, گلگت بلتستان بھی آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اب وہ لوگ جو قبائلی روایات کے حامل لوگ ہیں, جو جن کے یہاں یہ روایت ہے کہ اگر وہ کسی کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیں, کوئی قسم اٹھا لیں, وہ ذرا مشکل سے اپنی اس روایت سے اور اس قسم سے ہٹتے ہیں. یہ ان کی روایت ہے. محبت نہیں ہے کسی سے محبت کر دی, یہ بس انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اب طالبان نے اسامہ بن لادن کو اگر اپنا مہمان قرار دے دیا تھا تو ملا عمر نے پورا افغانستان جو ہے وہ برباد کرا لیا. امریکہ چڑھ گیا ان کے اوپر اور افغانستان کے اندر تباہی پھیلا دی, اور مطالبہ کیا تھا کہ اسامہ دے دو, اور ملا عمر نے کہا نہیں دیں گے بھائی, ہمارا مہمان ہے. تو یہ قبائلی روایت ہوتی ہے. تو اب عمران خان صاحب کو اگر کوئی سپورٹ مل سکتی ہے تو خیبر پختونخوا میں مل سکتی ہے, وہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہے, لیکن وہاں بھی جو ایک بہت بڑا لاوا پھٹنے کو تیار ہے. اب وہ آج پھٹتا ہے, کل پھٹتا ہے, پرسوں پھٹتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی پھٹ جائے گا. تو یہ جو مقبولیت والا ڈنکا ہے نا, یہ ساری عمران خان صاحب نے, وہ کہتے ہیں نا جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے. پہلے ان کے لوگ بولتے تھے, اب وہ خود اس پریکٹس کے اندر انوالو ہے. تو سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یس, اب فوج نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے, اسے ہر سال منایا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر سال 9 مئی کو پی ٹی اے کو پھینٹی پڑا کرے گی, تو یاد کیا جائے گا پی ٹی اے نے کیا حرکت کی, عمران خان صاحب نے کیا حرکت کی. اب عمران خان صاحب اس میں کنوکٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی, ان کا انجام کیا ہوگا, اس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھیں تو اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے فوج کے اندر کہ آپ نے سانحہ 9 مئی کو بھولنے نہیں دینا, تو پھر اس میں صلواتیں کس کو سنائی جائیں گی اور کس کا نام وال آف شیم پہ درج ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو فیوچر ان کا ہے وہ تو ڈارک ہے. اب مسئلہ ٹائمنگ کا ہے. ابھی وہ کہتے ہیں لڑائی چیز جڑا مکہ دیر نہ یاد ہے, اپنے منہ تو مار لو. جو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ بہت دیر سے ہو رہا ہے. اور صورتحال یہ کہ کل لطیف کھوسا انٹرویو دے رہے تھے حامد میر کو, اور وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں الیکشن شاید 2024 میں بھی نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ جو پروجیکٹ عمران ہے, جب تک یہ رول بیک نہیں ہوتا بات ختم نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے انہیں سزا ہونی ہے, ان کے خلاف کیسے چلنے ہیں. تو انہوں نے بڑی کمال و شاعری سے ان تمام معاملات کو سیاسی اور انتقامی کارروائی کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے, اور جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہیں. اور اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں غلطی ان لوگوں کی ہے جو ابھی تک ہچکچاہٹ کا شکار ہیں. یہ جو 24 مارچ کو خط لکھا گیا تھا سپریم کورٹ کو, اگر حکومت کے پاؤں مضبوط ہوتے اور یہ تھوڑے طاقتور ہوتے تو یہ خود اس معاملے کو ڈیل کر لیتے. سپریم کورٹ کو خط لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی. لیکن وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنا جو کام ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیں اور اس سے توقع کریں کہ وہ یہ کام سر انجام دے گا, تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے. پھر نہ آپ کے ہاتھ کچھ آتا ہے نہ کسی اور کے ہاتھ کچھ آتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.